الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی، جی ہاں ہمارے پیارے نبی ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمارے بچوں، اچھے بچوں، میٹھے بچوں، کیسے ہیں میرے پیارے بچوں؟ جی ہاں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور۔ جی ہاں، یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام فور کڈز، اس کی دعوت آپ نے دوسروں کو دیکھنے کے دی ہے کہ بھائی ہمارا پروگرام اسلام فور کڈز آتا ہے، کون کون سے دن آتا ہے جی؟ منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ نہیں آتا اور ہفتہ اتوار نہیں آتا۔ کھچڑی سی بن گئی ایک ہے، یعنی کہ 2 دن نہیں آتا، ایک جمعہ اور فرائیڈے اور سنڈے، یہ 2 دن پروگرام نہیں آتا، باقی آپ 5 دن ہفتے میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی جمعے کو کیوں نہیں ہوتا؟ جی ہاں، جمعے کو بھی ہو جائے گا، لیکن جمعے کو دوسرے پروگرام ہوتے ہیں اور نماز کا ہی وقت ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، تو کچھ وجوہات کی بنا پہ جمعے کو نہیں ہوتا، اور ہفتے کو تو ہوتا ہے۔ آج کون سا دن ہے بتا دیں آپ؟ آج دن کون سا ہے؟ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہاں پر تو جو ہے 4 بچے بڑے جن کو معلوم ہے، جی ہاتھ نیچے کر لیجئے، اور جو اسکرین پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ کھڑا کیجئے، کس کس کو معلوم ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ ابھی ہو جائے گا۔ یہ جو ہے آپ نے جو ہے سوال کا جواب جو ہے ریکارڈ کروانا ہے، اور قاری صاحب جو پڑھائیں گے وہ بھی ریکارڈ کروانا ہے، اور قاری صاحب نے جو آپ کو پرانے سبق پڑھا دیے ہیں تو اس میں سے بھی آپ کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس میں ہوتے ہیں 4 سیگمنٹ۔ نمبر 1 مدرسۃ المدینہ آن لائن، نمبر 2 ہمارا اسلام، نمبر 3 اور نمبر 4 پیارے انبیاء۔ تو پیارے بچوں، پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی مدرسۃ المدینہ آن لائن شروع ہو چکا ہے سیگمنٹ، اور اس میں قاری صاحب آئیں گے، آپ کو اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں گے، آپ کا سبق بھی سنیں گے، نیا سبق بھی ملے گا۔ اور کتنی تختیاں پڑھ چکے ہیں آج ہم؟ 5۔ آج 6ٹھی تختی شروع ہونے والی ہے۔ مدنی قاعدہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور قاری صاحب کے آنے پر اور قاری صاحب کے جانے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ جب بھی گھر میں قاری صاحب آئیں، کوئی استاد صاحب آئیں، کوئی بڑا آئے، یہ امی آ رہی ہیں یا ابو آ رہے ہیں، ابو آ گئے کام پہ سے، تو آپ کیا کریں گے؟ ابو چیز دلا کے لیے آئیں، یہ بولیں گے؟ نہیں، پہلے سلام، پہلے سلام، ٹھیک ہے۔ ابو جہاں سے بھی آ رہی ہیں، دادی آئی ہیں سودا لے کر، دادی آئی ہیں کہ باہر سے، تو اب کیا کریں گے؟ سلام، ٹھیک ہے۔ آپ باہر سے آئیں، کیا کریں گے؟ سلام، باہر جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ سلام، سلام 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 کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاری صاحب آئیں گے، قاری صاحب کو بھی اچھے انداز سے ہم تمام بچوں نے سلام کرنا ہے۔ جی قاری صاحب تشریف لے کر آئیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں رکھے، برکت عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ سیگمنٹ ہمارا اسٹارٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور آپ کو بھی ماشاءاللہ عز و جل اس سلسلے سے متعلق کیا کہیں گے؟ جو بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کچھ اس قاعدے کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے۔ اور آپ بچوں بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ
मदरसतुल मदीना ऑनलाइन है जिसमें हम मदनी कायदा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। और मदनी कायदे में हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, सीख चुके हैं। हुरूफ की अदायगी सीख रहे हैं, हुरूफ को किस तरह अदा करना है, पुर अदा करना है, बारीक अदा करना है, ज़बान की नोक से अदा करना है, इसी तरह ज़बर ज़ेर पेश को किस तरह पढ़ना है। तो इसी तरह तमाम कवाइद हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ कर इस काबिल हो जाएंगे कि इंशाअल्लाह कुरान करीम बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मदनी कायदे का फ़ायदा यही है कि हम इस मदनी कायदे के ज़रिए कुरान पाक को अच्छे और आसान अंदाज से पढ़ें। माशाल्लाह। और अभी तक प्यारे बच्चों और जो बड़े घर पर बैठे हुए हैं उनको भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि पहली तख्ती किस अच्छे अंदाज से पढ़ाई गई जिन्होंने इनको सीखा है। और जो शुरू से बच्चे चल रहे हैं, आज आप कॉल करेंगे तो आप ये भी बताइएगा कि हमने दावत इतने लोगों को दी, ठीक है, अपने कज़न्स को, अपने दोस्तों को जो स्कूल में साथ पढ़ते हैं, मदरसे में साथ पढ़ते हैं। और ये आज मैं चौथी कॉल कर रहा हूँ, 5वीं कॉल है, 6ठी कॉल है, जो भी आपकी पहली मरतबा मैंने कॉल की है, तो ये भी आप बता सकते हैं, कोई बात भी हमसे कर सकते हैं। जी कार साहब, किस तरह शुरू करेंगे आज? आज इंशाअल्लाह हमारा जो सबक है वो नया सबक है माशाअल्लाह। और नया सबक बहुत ही आसान सबक है। गुड हो गया। आज बच्चे इसको मुश्किल ज़रूर समझते हैं, लेकिन ये मुश्किल सबक नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको और आसान करके इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, जो यहाँ हैं, जो मदनी चैनल पर बैठे हैं, मतलब देख रहे हैं, बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जितना आसान से आसान हो सके हम इस सबक को इंशाअल्लाह करने की कोशिश करें। और जो आपने शुरू में बताया ना बच्चों को, बच्चों आसान है, ठीक है। अगर आप तवज्जो से पढ़ेंगे कोई भी चीज़ तो आसान हो जाएगी। अगर तवज्जो इधर उधर है, आप बेतवज्जो से कर रहे हैं, फिर आपको वो काम मुश्किल लगेगा। तो आसान अंदाज से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस शर्त ये है, आपसे एक बात ये अर्ज़ करनी है कि आपने पूरी तवज्जो हमारी तरफ रखनी है। स्क्रीन पर आपको कायदा भी नज़र आएगा। अच्छा है कि आपके हाथ में मदनी कायदा और निगाहें भी आपकी मदनी कायदे पे हों। जी कार साहब। चलें प्यारे बच्चों, अपने मदनी कायदे यहाँ तो खोल लिए हैं आप लोगों ने माशाल्लाह अपने सामने। अब जो हमारे साथ मदनी चैनल पर शामिल हैं वो भी अपने मदनी कायदे खोल लीजिए। सबक नंबर 5 खोल लीजिए। सीधे हाथ की शहादत की उंगली अपने सबक पर रखिए और मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ला की हम हिज्जे करेंगे। ये हमारे सबक का सबसे पहला कलमा है, हमारे सबक का आगाज़ है और बहुत ही आसान है। हम इसको न सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि साथ ही साथ वाइट बोर्ड पर भी इंशाल्लाह हम सीखने की कोशिश करेंगे। सही है, ठीक है। अभी आज हमारा सबक नंबर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? सबक नंबर 6 है। 6, सबक नंबर 6। 5 तक हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम बढ़ रहे हैं वो सबक नंबर 6 बढ़ रहे हैं। तो सफ़ा नंबर भी बता दें, सफ़ा नंबर कौन सा है? सफ़ा नंबर 10। 10 जी। एक अशरा आज कंप्लीट हो जाएगा सफ़ों का जी। चले बेटा पढ़ लीजिए। नून ज़बर ना। नून। तो आपने नून की अदायगी में भी 3 स्टेप लिए, ज़बरदस्त, गुड। प्यारे बच्चों, ठहर ठहर कर इसी अंदाज से आपने पढ़ना है, माशाअल्लाह। क्योंकि हरकत को भी हमने इसी अंदाज से पढ़ा था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे है ज़ा ज़बर ज़ा। नज़ा ना और ज़ा। सही है, नून ज़बर ना, ज़ा ज़बर ज़ा। क्या हो गया? नज़ा। आगे है लाम ज़बर ला। नज़ला। नज़ला। क्या हो गया? नज़ला। अब हम इस कलमे नज़ला जिसको हमने पढ़ा है और बाज़ बच्चे इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, आइए वाइट बोर्ड पर जो है इसको अच्छा, कुछ हर्फ लिखे में पहले से भैया जी। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों देखिए नून लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना आपको? मैं इस तरफ आ जाता हूँ जी। अब नजर आ रहा है आपको? जी। यहाँ देखिए सबसे पहले कौन सा हरफ लिखा हुआ है? इस पर हरकत कौन सी है? दिखाइए जी। ज़बर। सही है, तो ये क्या हो गया? नून ज़बर ना। क्या खींचेंगे? नहीं। अच्छा, नून पर ज़बर है, ज़बर है तो ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। हरकत को कैसे पढ़ते हैं? तो
क्या नून जबर ना को खींचेंगे? जी नहीं। कैसे पढ़ेंगे? नून जबर नून जबर ना। नहीं, आप जवाब दीजिए ना। मैं नून जबर ना पढ़ता हूँ, मैं नून जबर पढ़ता हूँ, आपने इसका जवाब देना है। अच्छा, रवा में पढ़ना है, हमने रवा में पढ़ना है। रमा में पढ़ना है। नून जबर ना। ओके। वाह भाई वाह। आगे क्या है? जा, इस पर है जबर। अब आपने सिर्फ जवाब देना है। जा जबर जा। ओके। इन दोनों को अगर मिला लें तो ये क्या बन गया? नज़ा। नसा। ये हो गया ना और ये हो गया जा। वाह। कितना आसान है ना। जा क्या है? नज़ा। नहीं, ना जा क्या है? जा। हाँ, इस तरह भी हिज्जे कर सकते हैं। बाज़ बच्चे जो है इसको मुश्किल समझते हैं। सबक नंबर 6 को तो हिज्जे ही कर लें, ना जा। और आगे है लाम जबर ला। ये लाम। क्या हो गया तीनों मिलाकर? नज़ा। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे बताइए ये सबक मुश्किल है या आसान है? कारी साहब ने जिस अंदाज से पढ़ाया ना, माशाअल्लाह जबरदस्त। ठीक है, तो एक मरतबा चाहूंगा बच्चे भी इसको पढ़ें ना, तो कारी साहब एक मरतबा पढ़ाइए, फिर इंशाल्लाह बच्चों की तरफ आते हैं। जी जी। तो इसको पढ़ लीजिए रवा से। नज़ला क्या है? नज़ला। अच्छा, दूसरा जो हमारा कलमा है सबक नंबर 6 का जो दूसरा कलमा है वो है खलाका। अब आप सोचेंगे खलाका भी मुश्किल है, इसको भी आसान कर देते हैं। देखिए भाई, खा पर है जबर, सही है। अब मैं करूंगा हिज्जे, आपने करनी है रवा। खा जबर ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। आगे है लाम जबर ला। हाँ, ये लाम जबर ला हो गया, सही है। ये दोनों अगर मिला लें तो क्या बन गए? खोला। माशाअल्लाह। काफ जबर को। को। जी। अब तीनों को मिला लें तो क्या बन गया? खोला। खोला को। वेरी गुड। एक कलमा और रह गया सदका, इसको भी पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहला हर्फ हुरूफ मुस्तालिया का है, ठीक है जी। सौद, इसे हमने पुर पढ़ना है। पुर यानी मोटा। मोटा पढ़ना है। पुर यानी मोटा पढ़ना है, और सौद पर जबर है तो हमें खींचना भी नहीं है। मैं हिज्जे कर देता हूँ, आप इसको रवा पढ़ दें। गुड हो गया। पढ़िए। सौद जबर सौ। नहीं तो लंबा हो गया, खींच दिया आपने। सौ। जी। सौद जबर सौ। वेरी गुड। आगे दाल जबर वेरी गुड। दोनों को मिला लें तो क्या बन गया? दोबारा पढ़ें। सौद को मोटा करके पढ़ें। चौदह। वेरी गुड। आगे है काफ जबर का, तो ये लंबा हो गया ये तो भाई, खींचना नहीं है ना। काफ जबर का ओके। अब अगर तीनों को मिला लें तो क्या बन गया? जी, ये सौ, ये द, ये क हो गया सौदक़ा। सौदक़ा। सही। तो ये हमारे सबक का आगाज था, जिसमें हमने ये समझाना था कि आज का सबक बहुत ही आसान है। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़े। हाँ, मैं चाहूंगा कि ये एक एक मरतबा ना ये बच्चों से हम यहाँ सुन भी लें। चलें जी, कौन कौन सुनाएगा? आपकी तरफ आते हैं। सारे सुनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ही आसान हो। बहुत आसान हो गया। ठीक है, इसकी हिज्जे सुना दें एक मरतबा। नून जबर ना। ठीक है जी। जा जबर जा। वाह। नज़ा। लाम जबर ला। नज़ला। जी कारी साहब, क्या? जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से किया। बस माशाल्लाह। थोड़ा सा आपने और रुक कर पढ़ना है, जैसे नून जबर ना, इस तरह ठहर ठहर कर ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, आप क्या सिराज साहब? खो जबर खो। हम्म। लाम जबर ला। क़ाफ जबर क़ा। ख़लक़। हाँ, एक मिस्टेक हो गई है, अच्छा, हो गई। क्योंकि हम जब दो हुरूफ मिलाते हैं ना, जैसे खा जबर खा, लाम जबर ला, तो पहले उसको रवा पढ़ लेते हैं, दो को रवा पढ़ते हैं, फिर जब तीसरा पढ़ते हैं फिर हिज्जे करके फिर तीनों को एक साथ रवा पढ़ देते हैं। तो दोबारा इस अंदाज से पढ़िए। खो जबर खो। वेरी गुड, लाम जबर ला। ख़ला। वेरी गुड, क़ाफ जबर क़ा। ख़लक़। ओके। वाह भाई वाह। अच्छा कारी साहब, मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे टीचर भी हो सकता है हमें देख रहे हो कि एक होता है कि बच्चा गलत पढ़ रहा है, क्योंकि मुझे पता चल गया सही नहीं पढ़ रहा है, इसकी मिस्टेक हो गई है। पूरा सुनने के बाद में उसकी जो है वो मिस्टेक उसको दुरुस्त करूं या फिर उसी वक्त रख दूं? बेटा क्या होना चाहिए, ये भी एक है जी बात। जी।
اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ، چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں بچے اور بعض اوقات ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں نہیں رہتی تو غلطیاں تو آتی ہیں، یہ تو حصہ ہے، مطلب ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو غلطیاں تو کرتا ہی ہے. تو اس میں یہ کہ استاد کو بہت زیادہ کول رہنا ہے، ٹھنڈا رہنا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ غلطی کرے تو توجہ دلانی ہے، بیٹا اس کو کس طرح پڑھنا ہے، ایک مسٹیک کر رہے ہیں آپ اچھا بہت پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ رہ رہے ہیں کول کول ٹھنڈا ٹھنڈا، شاباش بھی مل رہی ہے، گڈ بھی مل رہا ہے. تو اسی طرح جو ہے جو استاد صاحب ہیں، اب ایسا نہیں کہ کوئی قاری صاحب ہوں تو کوئی بچہ بولتا ہے آپ تو کول رہ ہی نہیں رہے. مدنی چینل پہ تو بتایا تھا، تو جیسے آپ کے استاد صاحب پڑھا رہے ہیں آپ نے اس انداز میں پڑھنا ہے. اور پھر بس اوقات یوں کہ سختی بھی ضروری ہے، بس اوقات اتنا کول رہے ہیں تو بچہ پہ پڑھ ہی نہیں پا رہا. تو پیارے بچوں، استاد صاحب کو سخت بھی آپ بنا دیتے ہیں، پھر آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، پھر آپ سے بات کرنا ہو سکتا ہے بند کر دیں کہ بھائی آپ سبق یاد نہیں کر آ رہے، تو آپ نے استاد صاحب کا دل نہیں دکھانا. سبق اچھا سنا کے استاد صاحب کا دل نہیں دکھانا، خوش کرنا ہے، دل خوش کرنا ہے. جی خوش کرنا ہے. تو کچھ کالز کی جانب اپنے قاری صاحب دیکھتے ہیں کہ بچے اسکرین پر بیٹھ کر کیا بات کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہاں پر بھی آتے ہیں. جی میرا نام سید اکبر اتاری. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. بھائی وہ جو کال آئی تھی نا وہ تھوڑا جلدی پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے باجی، اور آپ لوگ تھوڑا جو وہ پڑھ رہے ہیں اس انداز سے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. جی ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد ابراہیم ہے. میں کھانا سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سبق سناؤں گا. تا دو زبر تن، پرانا سبق ہے. تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی قاری صاحب کیا کہیں گے بھائی اس بچے کے بارے انہوں میں؟ نے تنوین کی جو آواز ہے نا، تن، یہ تو بہت اچھی نکالی. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ تواں پڑھ دیا انہوں نے، جو آنکھ سے نہیں پڑھنا چاہیے تھا. آپ تو اتنے اچھے انداز سے بچوں کی اصلاح کر رہے ہیں، بچے بولے غلطی ہو جائے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کال ریکارڈ کروائیں، بس کال ریکارڈ ہونی چاہیے. آپ کی غلطی پتہ چل جائے گی نا، ورنہ پھر آپ اسی طرح پڑھتے رہیں گے. قاری صاحب آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، اچھے انداز سے کر رہے ہیں، ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے، مدنی ماحول بنا ہوا ہے. ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی میرا نام فاطمہ احمد ہے. میں کاریہ سے بات کر رہی ہوں. قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. جزاک اللہ خیر. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. زبردست زبردست، گڈ گڈ. ایک اور کال دیجیے. جی میرا نام نور فاطمہ اتاریہ ہے. میں آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گی. قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں بچوں؟ 2 کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ قاری صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں. جی آپ نے سوال پوچھا تھا جی میں نے پوچھا. قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں؟ کتنے قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. جی قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. بہترین. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے اور میں واقعہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. ماشاءاللہ. یہ انہوں نے کہاں سے کال کی ہے بچوں؟ واقعہ. تو ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے. جی زبردست. جی قاری صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں. جی تو پیارے بچوں، اب سبق نمبر 6 کو آگے بڑھانے کا وقت آ گیا ہے. ہم نے سمجھ تو لیا ہے کہ یہ سبق ہے تو بہت ہی آسان، بس تھوڑی سی ہماری توجہ ہو جائے نا تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے مزید یہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. صحیح ہے، تیار ہیں آپ لوگ؟ جی چلیں، یہ 3 تو ہم نے پڑھ لیے نا، آگے پڑھتے ہیں. یا یوں کرتے ہیں کہ شروع سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہمارے ساتھ ابھی ابھی شامل ہوئے تو وہ بھی اس کو سمجھ لیں. پڑھ لیجئے. نون زبر نہ، نون زا زبر زا، نز لام زبر لا، نزل. آگے پڑھتے ہیں. خا زبر خا، خا کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پوری. جی ماشاءاللہ. آگے ہے لام، لام زبر لا، خولا. اچھا بعض بچے نا اس کو یوں پڑھ دیتے ہیں خولو. لام کو بھی کیا کر دیا انہوں نے؟ کیا مسٹیک کی، کیا غلطی کی؟
لام کو انہوں نے موٹا کر دیا. خا کو پور پڑھنا تھا, موٹا پڑھنا تھا, لام کو بھی موٹا پڑھ دیا. خا لو, تو لو غلط. لام کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلی تختی میں ہم نے کیسے پڑھا تھا؟ لام. جی اس کو باریک پڑھیں گے نا, پہلے موٹا پڑھیں گے خا, پھر پڑھیں گے لا. پہلا پڑھیں گے دوسرا پڑھیں گے پہلا پڑھیں گے دوسرا پڑھیں گے دوسرا پڑھیں گے پہلا پڑھیں گے. ماشاءاللہ سب کی توجہ. ہاں ہاں زبردست زبردست, گڈ گڈ, جزاک اللہ. چلیں خولا, خولا, ان دونوں کو ملا لیں تو خولا. خولا, قاف زبر قا, زبر, خلق. خولا, اب امید ہے کہ آپ خلق نہیں پڑھیں گے بلکہ خلق خولا, یہ پڑھیں گے. ماشاءاللہ. آگے ہے صاد زبر صا, دال زبر دا, صاد. صاد, قاف زبر قا, صدق. صاد, یہاں پر بھی پیارے بچوں یہ دیکھیے کہ پہلا حرف حروف مستعلیہ کا ہے, ماشاءاللہ. درمیان میں دال باریک ہے اور آخر میں قاف پور ہے. صحیح ہے. تو پہلا کیا ہے؟ صا. پہلا کیا ہے؟ صا. پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ دال نہیں, دا. ہم نے رواں سے پڑھنا ہے نا. دوسرا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ دونوں کو ملا کے کیا بن گیا؟ تیسرا کیا ہے؟ تینوں کو ملا کے کیا ہو گیا؟ ویری گڈ. واہ بھائی واہ, زبردست. جی اب آگے چلتے ہیں. آگے چلیں اور کچھ روا میں بھی آ جائیں تاکہ اس سختی کو ہم. چلیں اب رواں سے پڑھتے ہیں. آپ نے ہجے سے تو اس کو سمجھ لیا اچھی طرح, بھائی بہت ہی آسان ہے نا. آگے پڑھتے ہیں. اس کو یوں کر لیں, یا دا کا, ایسے پڑھ لیں, یادا کا, یدا کا. یادا کا, بس اس طرح, یادا کا. بہت ہی تو آسان. بہت آسان ہو گیا ہے. حمزہ آپ پڑھ لیں گے؟ چلیں جی. آگے ہے با لا غو, لا غو, بلغ. بلغ, جی آگے ہے او با ع, با, طبع. طبع. اب یہ کہ پڑھنے کا انداز تو یوں ہی ہے, ٹھیک ہے جی. نزل, خلق, صدق, لیکن چھوٹے بچے ہیں ان کی آسانی کے لیے یوں بھی پڑھایا جا سکتا ہے کہ پہلے توڑ کر پھر جوڑ کر. واہ بھائی واہ, زبردست زبردست. بہت اچھے انداز سے ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور جو گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہوگا. اگر آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے اور یہ سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن توجہ کے ساتھ دیکھا, مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا مدنی قاعدہ صحیح طرح پڑھنا آ جائے گا. اگر مدنی قاعدہ کا سب بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا, بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا, جس طرح آپ نے پڑھایا, سمجھ کے ایک ایک چیز آپ کی سمجھ لی کہ پھر قرآن پاک پڑھنا کتنا آسان ہو جائے گا. قرآن پاک پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. مثال میں ایک چھوٹی مثال دوں گا. ابھی ہم نے پڑھا خلق. جی. اب قرآن مجید میں جب اس طریقے کے کلمات آتے ہیں تو عموماً بچے پریشان ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو اب یہ ہے کہ اس طرح کے کلمات کی جب یہاں پر پریکٹس رہے گی, سبق نمبر 6 میں, سبق نمبر 10 میں, سبق نمبر 12 میں, 14 میں کلمات بڑھتے جائیں گے نا, تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے 3 حرفی کلمہ پڑھا, پھر 4 حرفی کلمہ پڑھا, پھر 5 حرفی کلمہ پڑھا. اب ایک آیت میں تو 7, 8, 10, 12 اور اس سے بھی زیادہ مطلب حروف ہوتے ہیں, تو اب وہ بچہ پریشان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے سب پڑھا ہوا ہے, وہی حروف ہیں جی, وہی جو آگے کی جانب بڑھتے رہیں گے. آج صرف ہم زبردیر پیش پہ رہے ہیں, حرکات کو ملانا جو ہم نے آج آپ کو سکھایا. آگے تنوین بھی آئیں گے, اس سختی میں تنوین بھی ہے. یہاں پر تنوین بھی ہے. اور باپو میں ایک بات عرض کروں کہ جو ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں, مدنی قاعدہ اتنا آسان ہے اور اتنے پیارے انداز سے لکھا گیا ہے. آپ دیکھیے زبر پڑھنا بچوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. تو آپ کو پہلی لائن میں نزلہ سے لے کر طبع تک سارے زبر والے حروف ملیں گے, سارے زبر والے کلمات. زبردست زبردست. اسی طرح جعل, فعل, نظر, ذکر, کسب, سب. اب ایبلی سے پھر زیر والے, پھر زیر, پھر اس کے بعد پیش والے, پھر اس کے بعد تنوین والے. ہم نے سب سے پہلے حرکات, آج حرکات تنوین پڑھی, تنوین پہلے حرکات پڑھی, پھر تنوین پڑھی. وہی ترتیب سبق نمبر 6 میں رکھی گئی تاکہ بچوں کے لیے آسان ہو. میں چاہوں گا کہ سب کچھ پچھلے سبق پر بھی توجہ رکھیں, کچھ ہم سب کی
اچھا یہ ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ سبکی اور منزل، جی تو ذرا یہ بھی بتائیے اور پھر آپ ہمیں کال کر کے بتائیے کہ سبکی کسے کہتے ہیں، منزل کسے کہتے ہیں. جی قاری صاحب، سبکی کیا ہوتی ہے؟ سنا ہے آپ لوگوں نے بچوں؟ جی سبکی سنیں، سبکی ایک اصطلاح ہے. سبق سے بنا ہے سبقی، یعنی وہ چیز جو ہمارا کل کا سبق تھا، جو پچھلا ہمارا کل کا تھا، آج وہ بن گیا سبقی. جی اچھا، یوں سیدھا سیدھا کل کا جو سبق تھا، جی، ٹھیک ہے، سابقہ. وہ کیا بن گیا ہمارا بچوں؟ سبقی. سبکی. سبق جو آج کا سبق، سبکی کون سا؟ کل کا سبق. کل کا سبق سبکی. اچھا ایک ہے منزل. ہاں، منزل یہ ہو گیا کہ جو ہمارا اس سے بھی پیچھے چلا گیا سارا سبق، وہ سارا منزل ہو گیا. ارے واہ بھائی. اب مثال کے طور پر ہماری سبق نمبر 1 کیا ہے بھائی؟ سبقی ہے یا منزل ہے؟ ہاں یہ بتائیے. منزل ہے. منزل ہے. کیا ہے جی؟ منزل. منزل ہے. گڈ. منزل ہے. اچھا سبق نمبر 2، منزل ہے. سبق نمبر 3، زور سے. سبق نمبر 4، منزل. سبق نمبر 5، سبقی. سبق نمبر 5 ہمارا سبقی ہے. ہاں ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ماشاء اللہ. ماشاءاللہ اچھی طرح بیٹھ گئے. تو پیارے بچوں، ہم آپ سے یہ سوال بھی کر رہے ہیں، بتائیے سبکی کیا ہوتا ہے، سبق کیا ہوتا ہے، منزل کیا ہوتا ہے. 3 باتیں، سبق، سبقی، منزل. شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، لیکن یہ جب جو قاری صاحب کی فیلڈ ہے ان کی اصطلاح ہے یہ کہ پچھلا سبق آپ کہتے ہیں تو اس کو سبکی کہنے کی عادت بنائیں، کہ اس کے کچھ اپنی الفاظ ہیں نا. جہاں آپ کہیں جاتے ہیں کسی جگہ پر تو وہاں کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے کہ ہماری زبان میں یہ کہتے ہیں، لیکن ان کی اصطلاح میں، ان کی زبان میں اس چیز کو وہ کہا جاتا ہے. تو قرآن پاک، قاری صاحبان، ان کی بھی کچھ اصطلاحیں. تو آج ہم نے 2-3 باتیں آپ کو بتائیں، سبق، سبقی، منزل. جی جلدی جلدی کال کر کے یہ بھی بتا سکتے ہیں. جی کر صاحب، کچھ ہم سبکی کی طرف بڑھیں یا منزل کی طرف جی بڑھیں؟ اب ہم پہلے منزل کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا منزل میں ہماری آ جاتی ہے سبق نمبر 1 اور 2. صحیح ہے؟ سبق نمبر 1. اچھا سبق نمبر 1 تو بہت ہی آسان ہے. صحیح ہے، چلیں اس میں سے آپ سے سوالات کر لیتے ہیں. کیا آپ سوالات کے لیے تیار ہیں آپ لوگ جی. جواب دینے کے لیے؟ اچھا یہ بتائیے کہ با حلق سے ادا ہوتا ہے یا کہ ناک سے ادا ہوتا ہے یا کہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے؟ کہاں سے ادا ہوتا کون ہاتھ بلند کرنا ہے؟ جی جی آپ بتائیے. جی ناک سے ادا ہوتا ہے. کیجئے با، کیجئے با ادا کیجئے. با پڑھیں. کہاں سے آیا ناک سے. اچھا اور ناک سے ادا ہو رہا ہے تو ناک میں ہلکی سی جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، اس کے اندر ہلے گی. ہیں چلیں جی. آپ نے ناک کا کہا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہونٹ. ہونٹ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہونٹ. 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 ہونٹ کی طرف 3 ہیں اور 1 ناک کی طرف چلے گا. جی جی تو شاید ان کی توجہ چونکہ سوالات میں ناک کا ذکر آیا نا آخر میں، تو اس وجہ سے شاید ان کے ذہن میں رہ گیا شاید. تو آپ نے غور کرنا ہے پیارے بچوں کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. دیکھیں با کیا مل رہے ہیں؟ ہونٹ. اور یہاں سے ادا ہوا با ہے. اچھا ایک سوال اور کر لیں. تیار ہیں آپ؟ جی. کوشش کرتے ہیں کہ آسان پوچھ لیں. چلیں بہت ہی آسان پوچھ لیتے ہیں. میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ میم. جی سراج صاحب آپ کی طرف. ہونٹ. میم پڑھیے. میم. میم. جی قاری صاحب تو یہ صحیح جواب دیا انہوں نے. صحیح جواب دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا جب کوئی ہماری کلاس کے اندر پڑھنے والا یا کوئی ہمارا دوست ہو، اس نے کوئی اچھا جواب دے دیا، درست جواب دے دیا، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. اچھا اگر بعض جگہ پھر تالیاں بجانے کا ہوتا ہے اسکولز کے اندر یا پھر خاندان کے اندر، یا ہیپی برتھ ڈے ہو رہی ہے تو پھر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ اچھی بات پہ تالی بجا دی. مدارس میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں تو سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تالیاں بجانا تو یہ ہمارا طریقہ نہیں، غیروں کا طریقہ ہے نا، غیر مسلموں کا طریقہ. ٹھیک ہے. تالی نہیں بجانا چاہیے. تالی نہیں بجانا چاہیے. تالی بجانا اچھی بات نہیں ہے. اچھا یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، اگر آپ بچے اگر سالگرہ کر رہے ہیں تو آپ سبحان اللہ، بسم اللہ شریف پڑھ کر ادھر تالی بجانے کا زیادہ ہے، یا کلیپنگ کرتے ہیں زور زور سے، تو کلیپنگ کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے. بلکہ کلیپنگ کری کتنی نہیں کیا ملی؟ نہیں کیا تو کچھ نہیں ملی. لیکن اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی جنت میں درخت لگ جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان. تو آپ یہ ہے کہ اگر یہ کام کرتے تھے تو آپ کی تھوڑی سی ہم نے اصلاح کرنے کی کوشش کی کہ آج کے بعد میں کلیپنگ نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا، آپ یہ بتائیں گے اور میں سبحان اللہ کہوں گا. ٹھیک ہے جی، زبردست. تو اب ہم منزل کی جانب بڑھیں. پہلا سبق تو آپ نے مخارج کے حوالے سے ماشاءاللہ سنایا. اچھا یہ سبق نمبر 2 یہ آپ کھول لیجئے، اور سبق نمبر 2 کے پہلے پیج کی آخری لائن کون پڑھ کے سنائے گا؟ صحیح ہے. پہلے سبق کی آخری یہ لائن. آپ کا یہ والا ہے نا، یہ اس کی آخری لائن ہے. صحیح ہے.
اس صفحے کون پڑھ کے سنائے گا؟ چلیں جی ہم ادھر سے شانی آج. عین لام عین لام کاف لام قاف نون قاف نون واو نون. ارے واہ بھائی، شاباش زبردست. ماشاء اللہ ماشاء بہت اچھے انداز سے پڑھا. ہاں بھائی شانی صاحب سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. کچھ کالز کی جانب پہ بڑھیں جی، دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب سے شاباش کون لیتا ہے. جی بچوں جلدی جلدی سبق سنائیے. میری عمر 6 سال ہے. جی میں آج آپ کو سبق سناؤں گی. سنا دیجیے. نون مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ جزاک اللہ خیرہ کلہ خیرہ. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ شاباش بہت اچھے شاباش. انداز سے سنایا، بس تھوڑا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. جی شاباش مل گئی قاری صاحب کی آپ کو. جی ایک اور کال دیجیے. میرا نام عائشہ تر ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. جزاک اللہ خیر. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے. اور جو بچے کال کر رہے ہیں ذرا جوش میں بات کریں، ذرا نیچے ہے اوپر سے آپ بات کریں. کڈس نعرہ بھی لگانا ہے. کیسے لگانا ہے؟ ہر صحابی نبی والا نعرہ کون لگائے گا؟ جنتی جنتی فاطمہ علی جنتی جنتی صدیق عمر جنتی جنتی ماشاء اللہ. نبی جنتی. نعرہ جب بھی لگے گا زور سے لگے گا. جواب جب بھی دیا جائے گا تو جوش میں. زور سے کون لگائے گا آپ میں سے؟ کوئی ایسا بچہ جو میں مجھ سے لگوا لیں، میری آواز بہت تیز نکلے گی. شانی ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں چاروں بچوں میں سے آپ نے نعرہ لگانا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. چاروں کے درمیان مقابلہ ہے. دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ جوش میں. باقی سارے بچے کہیں گے جنتی جنتی. واہ بھائی واہ گڈ. جی شانی آپ سے شروع کر رہے ہیں. جنتی جنتی. جی قاری صاحب آپ جج ہیں، آپ نے دیکھنا ہے. شانی کی آواز سن لی. جی آپ کی جانب آ رہے ہیں بچے. جی سراج صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں. رک جائیے رک جائیے رک جائیے. ابھی کیمرہ آنے دو میرے بچے. چلیں جی اتنے جوش میں شروع. جنتی جنتی. اب حامد بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کس انداز سے نعرہ لگاتے ہیں. جنتی زور سے. جنتی 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 جنتی. حمزہ بھائی نعرہ لگا دیں آپ بھی. آتا ہے نا. ابھی تو لگا رہے تھے آپ. میں بتا دیتا ہوں. ہر صحابی نبی. ہاتھ اٹھا کے دوبارہ جنتی جنتی. جی قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے بچوں نے. کس کی آواز زیادہ تیز تھی بھائی؟ سارے ہی پرجوش تھے، سارے ہی اچھے انداز سے لگا رہے تھے. شانی کی آواز مجھے سب سے زیادہ محسوس ہوئی. بقیہ چاروں نے ماشاءاللہ پرجوش. ماشاءاللہ گڈ گڈ. شانی بھائی زبردست زبردست. سب نے اچھے. دوبارہ تھوڑی دیر بعد پھر مقابلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے کسی اور چیز کا مقابلہ ہے. کچھ کالز کی جانب ہے. جی میرا نام منیب اجاز ہے. میں کھانے سے بول رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب قرآن پاک میں سپارے ہیں 30. قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. ایک اور کال دیجیے. میں دینا سے عرض کر رہا ہوں. میرا نام محمد سفیان رضا تاری ہے. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. جی قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. ایک اور کال دیجیے. میرا نام فریحہ تزین ہے. آج کا جواب قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. واہ بھائی واہ زبردست زبردست گڈ گڈ. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد شہزاد تاری ہے. میں لیاقت پور سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. سبحان اللہ زبردست زبردست. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام کیف رضا ہے. میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. جی ماشاء اللہ. قاری صاحب ایک کال لے کے پھر ہم آپ کی جانب آ رہے ہیں. اذکار وغیرہ جو بھی آج آپ لے کر آئیں. جی
میرا نام حسان رضا تاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جن بچوں نے کال کی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ بچیوں کے لیے اسی طرح کال کرتے رہیے، کیونکہ یہ پروگرام کس کا ہے، یہ سیگمنٹ کس کا ہے، کس مدنی چینل کس کا ہے، اور آپ کس کے ہیں؟ جو اپنے امی ابو کے بھائی آپ لوگ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی ہم کچھ اذکار کی طرف آتے ہیں۔ قاری صاحب کیا اذکار پڑھا رہے ہیں؟ آج آپ نے جزاک اللہ، جزاک اللہ جی۔ دونوں انداز، تو اسی کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، اور پھر جب ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے، تو کیوں نہ ہم پورا ہی پڑھ لیتے ہیں جزاک اللہ خیرہ۔ اور یہ کہنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، اور یہ بھی کہنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں شکریہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہنا ہے جزاک اللہ۔ حمزہ یہ بتائیے، یہ ذہن نشین کریں، پہلے سب سمجھیں، اگر آپ کے بھائی ہیں، انہوں نے کوئی اچھی بات کی، آپ کو کوئی چیز دی، تو آپ کس طرح شکریہ ادا کریں گے؟ اور آپ کی آپی ہیں یا آپ کی باجی ہیں، تو ان کا شکریہ کس طرح ادا کریں گے؟ آپ کی امی نے آپ کو جو ہے پانی پلا دیا، ٹھیک ہے، آپ کے ابو آپ کے لیے آم لے کر آ گئے، آج ادا کریں گے، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کا بھی، امی ابو کا بھی، ٹھیک ہے، یہ نیت کر لیں جی۔ قاری صاحب اور اگر کوئی معنی پوچھ لے، معنی پوچھ لے کہ اس کے معنی کیا ہیں، ترجمہ کیا ہے، تو کیا بتانا ہے قاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا واہ بھائی واہ، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تھینک یو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہنا، لیکن جزاک اللہ خیرہ یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، جزاک اللہ خیرہ، اس وظیفے کی، اس ذکر کی ہم آج انشاءاللہ ادائیگی کریں گے۔ پہلے پڑھ لیں جزاکل، اتنا پڑھیں۔ اچھا، کاف باریک ہے پر ہے، یعنی مستعلیہ ہے یا غیر مستعلیہ ہے؟ جزاکل کون بتائے گا؟ باریک کاف ہے یا پر کاف ہے؟ جی آپ بتائیے بیٹا۔ باریک کاف ہے۔ باریک کاف ہے، پڑھیں گے جزاکل۔ اب آگے اللہ عز و جل کا لام ہے نا، اب اس میں اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے، جزاک اللہ ہو خیرا۔ اب 3 اسٹیپ میں ہم نے پڑھا جزاک اللہ، پھر ہو خیرا، صحیح ہے۔ اب تینوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، جزاک اللہ خیرا۔ ایک بار اور پڑھ لیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی قاری صاحب نے آج آپ کو پڑھایا، تو قاری صاحب کا کس طرح شکریہ ادا کریں گے؟ کچھ قاری صاحب کچھ کالز دیتے ہیں، اور پھر ہم کچھ تاثرات آئے فیس بک پر آپ نے، تو میں انشاءاللہ کمنٹس آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی تھی ہم تک پہنچ گئی ہے، بہت ساروں نے کہی تھی، چند باتیں ہم شامل کر سکیں گے۔ جی قاری کال دیں۔ میرا نام ہبہ طاہرہ ہے، جی نور ہبہ، میں آج آپ کو آیت سناؤں گی۔ نون زبر نا، زال زبر زا، نازا، لام زبر نا، نازالا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، جی خا زبر خا، خالا کا۔ جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ نور ہبہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا آپ نے، تو واہ سبحان بھائی اللہ۔ واہ، قاری صاحب خوش ہو گئے، گڈ، بہترین، ماشاءاللہ۔ جی ایک اور کال دیجئے۔ میرا نام عبدالہادی ہے، میں مبارک پور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب ہے قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ کچھ میں کمنٹس کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا، کافی سارے لوگ نا ماشاءاللہ سبحان اللہ کمنٹس میں زیادہ لکھتے ہیں، تو چند کے نام میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جیلانی بھائی ہیں، اور محمد ابرار صاحب، ابو خان 2 مرتبہ آ گیا، سجاد چشتی سے، محمد احمد، یہ تمام اسلامیوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ۔ یہ کریمی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے جو نعت خوانی کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں انس بھائی سے فرمائش کر رہے ہیں، رانا سرفراز ماشاءاللہ عز و جل، کڈس مدنی چینل چھا گیا، دلوں پر چھا گیا۔ کہاں چھا گیا ہے؟
دلوں پر ان کے دل پہ چھا گیا ہے کون سا چینل؟ ایک مرتبہ یوں کر کے کہتے ہیں بچے واہ کیا، سن تو لیں کس طرح پہ، واہ حمزہ آپ سے بھی سنوں گا میں، ٹھیک ہے؟ اس طرح بولنا ہے ذرا جوش میں، مزیدار والے انداز میں، واہ کیا بات ہے کڈس مدنی چینل کی۔ حمزہ آپ بول کے دکھائیں، دوبارہ بول دیں حمزہ۔ حمزہ کا ہاتھ نہیں اٹھا، حمزہ کا ہاتھ نہیں اٹھا، یوں کر کے بات پہ تو آئیے، واہ پر آپ جی دکھائیے حضرت، یہاں یہ چیز دکھانے کی ہیں۔ دوبارہ ایک مرتبہ پھر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، واہ کیا بات ہے کڈس مدنی چینل کی، جی جی دکھائیے بھائی حمزہ، بولو بھائی۔ چلیں جی سب بچے ایک مرتبہ مسکرا کے ذرا کہہ دیجیے جی واہ کیا بات ہے کڈس مدنی چینل کی۔ محمد ناصر رضا اور محمد احمد بھائی کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، یہ آپ نے سوال کا جواب دیا۔ سبحان اتاری کہہ رہے ہیں بچوں کی محفل نعت سیگمنٹ بہت اچھا لگتا ہے ان کو۔ اچھا جی ملک فاروق صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے میم اور تا کے بارے میں بتایا، میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے ملا کر خشک حصے سے، خشک حصے سے، صحیح ہے ماشاءاللہ بالکل۔ تو بھائی ملک فاروق صاحب آپ کا کمنٹ شامل ہو گیا، اچھی سی آپ ہمیں کوئی نیت بھی بھیج سکتے ہیں قاری صاحب کی طرف، شاباش چلیے کر سکتے شاباش، چلیں بھائی گڈ ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ اچھا محمد احمد بھائی کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو نظر بس سے بچائے، تمام کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ رکھے، جی ہاں دعائیں بھی دیتے رہیے۔ اچھا جی محمد احمد بھائی کہہ رہے ہیں آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ خیرہ، لگتا ہے اور لگ رہا ہے۔ ایک کال لیتے ہیں قاری صاحب پھر انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو اختتام کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد زید ہے، زید، آج ہم حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں، آج ہم آپ کو سبق سنائیں گے۔ سنا دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون زبرنا زا زبر زا نزا لام زبر لا نزلا، خو زبر خو لام زبر لا خولا خو زبر خو خولا خو، جی صاد زبر صا دال زبر دا صدا قو زبر قو صدا قو۔ ماشاء اللہ جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ شاباش، ارے واہ بھائی آج تو ہاتھ کے ساتھ قاری صاحب کی شاباش آپ کو مل گئی، زبردست۔ تو قاری صاحب اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام ہوا، اور بھی سیگمنٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے۔ تو قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ، کیا کہیں گے قاری صاحب کو؟ آمین۔ جی تو پیارے بچوں اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور نیکسٹ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔ جی کون سا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے؟ ہمارا اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے۔ ماشاء اللہ یوسف بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو یوسف بھائی آ گئے ہیں، اور یوسف بھائی کا کون سا سیگمنٹ ہے یوسف بھائی کو بتا دیں۔ جی ہاں، اور ہمارے اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام اور فرشتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، انبیاء کرام، فرشتے کیا کرتے ہیں، بہت اچھی بات۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے ذمہ کیا کام تھے، یہ کیا کام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یوسف بھائی سیکھ رہے ہیں بچے، اور جو اسکرین پر ہیں آپ وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کچھ اس سیگمنٹ سے آپ سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یوسف بھائی بچوں کو انگیج رکھیں، جانے نہیں دینا کہیں بھی، اور جو بچے ادھر ادھر ہیں اور جو بڑے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری طرف سے ایک آواز لگا دیں کہ بھائی آپ کا پروگرام، آپ کا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ آج آپ کے سیگمنٹ کی طرف میں آتا ہوں، آپ کا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمارا اسلام، اس میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے کا عمل اور سلسلہ۔ تعلیم تو سنائیے، آج تعلم، تعلیم و تعلم۔ تعلیم کے معنی ہوتے ٹیچنگ، سکھانا، ٹھیک ہے، پڑھانا سکھانا، اور تعلم کا معنی ہے سیکھنا۔ جیسے آپ حدیث پاک تعلیم دے رہے میں، ہیں؟ جیسے حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے
اور دوسروں کو بھی سکھائے. تو علم حاصل کرنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے. تو آج جو تعلیم دے رہے ہیں یوسف بھائی, آپ تعلیم دے رہے ہیں اور بچے کیا کر رہے ہیں؟ تعلم. کیا کر رہے ہیں آپ؟ تعلم سیکھ رہے ہیں. تعلم. آپ کیا ہیں؟ متعلم ہے. اچھا متعلم, یہ ایک اور طالب علم بھی ہوتا ہے, متعلم بھی ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ عربی اصطلاحات ہیں. سیکھ رہے تھے, ایک جملہ سیکھ رہے تھے, ایک اور آ گیا, اس کو بھی سیکھنا. اور سکھانے والے کو کہتے ہیں معلم. سکھانے والے کو معلم. جی یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ سکھانے والے کو کیا کہتے ہیں, آپ یہ بھی بات بتا سکتے ہیں. معلم اور تعلم, تعلم کسے کہتے ہیں بتا سکتے ہیں؟ کچھ سوال دے دیں ایک بچوں کو. اچھا, ہم نے جو ہمارا لاسٹ سبق چل رہا تھا, ہم جو فرائیڈے کو ہم نے تھرسڈے کو کیا تھا پروگرام, اس میں ہم نے قرآن کریم سے متعلق کچھ آداب سیکھے تھے. میں آپ کو اشارتاً کچھ بتا دیتا ہوں مختصراً, تاکہ آپ کو ایک تو ریوائز ہو جائے, اور پھر ہمارے جو ناظرین بچے ہیں وہ ہمیں کال کر کے سنا سکیں کہ قرآن کریم ہم پڑھتے تو ہیں, اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے, اس کی صحیح معنی میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن آداب کا خیال کرنا ہے. قرآن کریم باوضو, قرآن کریم کو باوضو چھونا شرط ہے. قرآن کریم کو چومنا, اس کو دیکھنا, اس کو پڑھنا دیکھ کر, اس کو چھونا, یہ سب عبادت ہے. قرآن کریم کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے, قرآن کریم کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. قرآن کریم کو جزدان میں رکھا جائے, اونچی جگہ پر رکھا جائے, اس کے صفحات نہ مڑ جائیں, اس پر مختلف قسم کی لکھائیاں نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کا حسن جو ہے اس کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو قرآن کریم پڑھنے کے آداب میں آتی ہیں, آپ نے کال کر کے ہمیں وہ آداب بھی بتانے ہیں کہ قرآن کے متعلق آداب کیا ہیں. یوسف بھائی نے اتنے سارے آپ کو آداب بتائے نا, ٹھیک ہے, میں چاہوں گا ایک مرتبہ اس کی دہرائی کروائیں. یہ جو آپ کو 7-8 جو بھی آداب بتائے گئے, اس میں سے آپ کوئی بھی 2 آداب بتا دیں. زیادہ بتائیں وہ اچھا ہے, لیکن کم از کم 2 آداب جو ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے. جی یوسف بھائی, قرآن پاک کی طرف پاؤں نہیں کرنا چاہیے. زور سے بولیں گے, زور سے بولیں گے, ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کس کی آواز زیادہ بلند آتی ہے, زور سے آتی ہے. قرآن پاک کی طرف پاؤں نہیں کرنا چاہیے. قرآن پاک پر بلا وجہ نشانات نہیں کرنا چاہیے. گڈ گڈ, بہترین. اسی طرح چلتے رہیے ہمارے ساتھ. قرآن پاک کہاں رکھنا چاہیے؟ اونچی جگہ پر. شانی کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے, ماشاءاللہ. قرآن پاک کہاں رکھنا چاہیے؟ اونچی جگہ پر. بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. گڈ گڈ گڈ, بہترین. اسی طرح یہ بتائیے, قرآن پاک کو جب ہم پڑھنے لگے تو اس سے پہلے ہمیں چومنا چاہیے. اچھا, جب اس کو اٹھائیں تو اٹھاتے وقت اس کو کہاں رکھنا؟ کچھ یہ عام کتاب تو نہیں ہے, آپ ادھر پکڑ لیتے ہیں, تو کتاب کا بھی ادب یہ ہے, قرآن پاک تو تمام کتابوں کی سردار ہے, تو اس کو اپنے سینے پر رکھ کر چلنا چاہیے, جس طرح کہ یہ آپ مدنی قاعدہ ہے. اور اس کا ایک بنتا ہے جزدان. قرآن پاک اور مدنی قاعدہ کہاں رکھنا چاہیے؟ پہلے جزدان میں, پھر یوں سینے سے لگا کر چلنا چاہیے. اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی, ٹھیک ہے. اس کو بغیر وضو بھی نہیں چھونا چاہیے, اور اس کو رکھیں, ٹھیک ہے, کہ اس کو آرام سے یوں. اور اس کو پڑھنے سے پہلے آپ خوشبو لگا لیں. کیا کر لیں؟ خوشبو لگا لیں. خوشبو کا اہتمام ہو, اچھے انداز سے ہو, آواز نکال کے پڑھیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی سو نہیں رہا, تو پیارے بچوں آپ نے آواز نکال کے پڑھنا چاہیے. اور جو بچے دوسرے کمرے میں بیٹھ کر, جس طرح امی بولتی ہیں آپ یہاں بیٹھ جائیں پڑھیں, اور اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو جو بڑے ہیں ان کو مشورہ دوں گا, یہ بچے جو ہے کسی اور طرف چلے گئے. اگر آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ خیالوں میں, خوابوں میں کہیں ادھر ادھر چلے گئے, پھر آپ ان کو اس طرح پڑھنے نہیں دیں. آپ یہاں آواز آنی چاہیے. قرآن پاک جب بھی پڑھیں, اگر سیکھنے کا مرحلہ ہے تو آواز آنی چاہیے. ابھی ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں, اور یہ سیکھنا بے حد ضروری ہے, بے حد ضروری ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں ہمیں کیا زبان استعمال کرنی چاہیے, جنت کے بارے میں ہم کیا بول سکتے ہیں, کیا سوچ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا بولنا چاہیے. کیوں اب عقیدے کی بات ہے. یوسف بھائی نے میرے خیال میں 3 سطریں 3 لائنیں لکھی ہیں. جی یوسف بھائی, آج کا جو ٹاپک ہے نا شاہ صاحب, وہ انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے. بچوں کے لیے دیکھا گیا ہے کہ زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے یہ ٹاپک, اور اس ٹاپک کا جو تعلق ہے ہمارے دین اور ہمارے اسلام سے بہت زیادہ گہرا ہے. اچھا جی. اور ہمارے اسلامی عقائد میں, بنیادی عقائد اسلام میں بھی ہے. اور وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے
जिन्नात। ओहो, बच्चे डर नहीं जाएं यूसुफ भाई। हाँ, लेकर आ हमने गए। डराना नहीं है, बल्कि हमने आपको सिखाना है। आहा, क्या बात कह दी है। जिन्नात जो है ना, जिन्नात, इसका हमारे दीन के अंदर क्या एक नजरिया है, क्या अकीदा है, और जिन्नात से मुतालिक हमारा दीन, हमारी शरई रहनुमाई क्या करता है। और कुरान पाक में एक सूरत भी है, उसका नाम सूरह जिन भी है। सूरह जिन है। सूरह जिन है, अगर- जिन्नात का तस्करा है। ठीक है जी। तो जिन्नात से मुतालिक आज डरावनी बातें ना डरावने वाकयात हमने सीखने हैं, जो आमतौर पर आप कहानियां सुनते होंगे या जो है इस तरह की बातें या वाकयात सुनते होंगे। इस तरह का कुछ होने वाला नहीं है। हम सिर्फ आपको ये बताने के लिए जा रहे हैं कि ये जिन्नात शरई लिहाज से इसकी एक हैसियत क्या है, इस्लाम में इनकी क्या हैसियत है, इनकी हैसियत क्या है, और इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई कर रहा है जिन्नात के बारे में। जिन्नात हैं। ये मालूमात होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। यानी आप सबसे बुनियादी अकीदा तो ये समझते हैं कि जिन्नात का वजूद है, वजूद। जिन्नात का वजूद है। ऐसा नहीं कि जिन्नात का वजूद नहीं है, जो बल्कि इतना जरूरी है प्यारे बच्चों, जिन्नात के मुतालिक अकीदा रखना इतना जरूरी है कि अगर कोई जिन्नात का इनकार कर देता है ना, अगर कोई कहता है कि जिन्नात है ही नहीं, ये गलत है। तो वो शख्स क्या है, मुसलमान नहीं रहेगा, इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा वो शख्स। तो इसीलिए ये अकीदा रखना कि जिन्नात मौजूद हैं, ये जरूरी है, हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है। ठीक है, जिन्नात हैं। जिन्नात जिन्नात इनसे डरना नहीं है। आज जो टॉपिक है जिन्नात के बारे में है, कुछ है, लेकिन उसके बारे में यूसुफ भाई ने बड़ी प्यारी लाइन की है, आज डरना नहीं, सीखना है, सीखना है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा शाह साहब देखें, हमने अल्लाह ताला के मुतालिक सुना कि अल्लाह का वजूद है, ठीक है, अंबिया किराम मौजूद हैं, ठीक है जी, फरिश्तों का वजूद है। अगर इनमें से किसी भी चीज का प्यारे बच्चों कोई भी इनकार करता है, इसी के साथ जिन्नात का, तो इनके वजूद का अगर कोई इनकार करता है, अल्लाह पाक के वजूद का इनकार करता है, वो शख्स मुसलमान नहीं रहेगा। अंबिया किराम तशरीफ लेकर आए, उनमें से किसी का इनकार करता है, वो शख्स मुसलमान नहीं है। फरिश्तों में से किसी खास फरिश्ते का, जिसका जिक्र जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, या मुतलकन फरिश्तों के वजूद का इनकार करता है, वो शख्स मुसलमान नहीं होगा। इसी तरह से जिन्नात के भी वजूद का जो इनकार करेगा, बाज लोग अपनी अकल से, बाज लोग किसी जरिए से, बाज लोग किसी तरीके से, अपनी खोखली दलीलों के जरिए से अगर वो बात करने की कोशिश करें, हमारे पास सबसे बड़ी दलील क्या है, कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। मुसलमान के लिए सबसे बड़ी दलील क्या है, कुरान पाक है। तो जब कुरान पाक में जिन्नात का जिक्र मौजूद है, तो फिर हमें इधर उधर जाने की या सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जिन्नात के बारे में एक जो बुनियादी अकीदा है वो ये है कि अल्लाह पाक ने जिन्नात को आग से पैदा किया है। क्या अकीदा है? अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया है। जिनके पास कॉपी पेंसिल है वो लिख भी लें। आप लिख रहे हैं? मैं इसकी तरतीब थोड़ी सी गुड 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 आगे कर दूं। अल्लाह पाक का नाम पहले आना चाहिए, बेहतर यही है। क्या बात। अल्लाह पाक ने जिन्नात को किस चीज से पैदा किया? आग क्या होती है? आग 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 से नहीं भाई, ये तो नहीं है। आग से तो नहीं है। नहीं हाँ, फिर वो इंसान जल जाते हैं, क्या हो जाता है? खाना भी पकता इस पे खाना भी पकता है। तो ये जो आग है, ये है क्या है? आग। और आग क्या है? ये आंख है। ठीक है, तो ये आंख है और वो क्या है? आग। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस चीज से पैदा किया है? आग से। अल्लाह पाक ने जिन्नात को आग से पैदा किया है। अच्छा, आप में से अगर किसी को याद हो, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया है? ये कौन बताएगा? हाथ बुलंद करना है। जी जी, आप बताइए सरा साहब। नूर से। नूर से पैदा किया है। क्या कहेंगे यूसुफ भाई? अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अच्छा, अल्लाह पाक ने इंसान को किसी से पैदा किया? चले, ये कौन बताएगा? जी हामिद भाई। मिट्टी से। मिट्टी से पैदा इंसान को मिट्टी से पैदा किया, बिल्कुल ठीक। वाह भाई वाह। फरिश्तों को नूर से पैदा किया। हमारे नाजरीन बच्चे भी इन सवालों के जवाब भी हमें दे सकते हैं। हमें मालूम हो कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, आपकी तवज्जो यहाँ पर है। इंसान को अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा किया, फरिश्तों को अल्लाह पाक ने नूर से पैदा किया, और जिन्नात को अल्लाह पाक ने आग
آگ سے پیدا کیا ہے. یہ بھی بتائیے شیطان جو ہے یہ شیطان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ بھائی شیطان بھی تو جنات ہی کی نسل ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتہ تھا. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ فرشتوں میں رہتا ضرور تھا لیکن شیطان جو ہے وہ جنات ہی کی ایک نسل ہے, جن کی نسل ہے, اور اس نے یہی تکبر کیا تھا. جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا اللہ پاک نے؟ سجدہ کریں. ویری گڈ. کیسا انٹرسٹ ہے ہمارے بچوں کا یار. آج اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اللہ پاک نے کہ آپ آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ایک جو ذات تھی, ایک جو شخص کہہ لیں, اس نے اللہ پاک کو, اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اللہ پاک کا حکم نہیں مانا. کون تھا وہ کون تھا؟ جی حشانی صاحب. شیطان. کیا کہیں گے بھائی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. فَسَجَدُوا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سوائے ابلیس کے. ابلیس شیطان کا نام. جی یہ بھی ایک نام ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں پیارے بچوں, جس طرح تمام انسانوں کے باپ کون ہیں؟ بہترین. گڈ. اچھا ہی آج ریپلائی بڑا زبردست جاندار اور شاندار آ رہا ہے. آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے کون ہیں؟ باپ ہیں. اسی طرح تمام جناتوں کا باپ پتہ ہے کون ہے؟ جی ہاں, شیطان. کون ہے تمام جناتوں کا؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا اب وہ کہنے لگا, وہ اس نے دلیل بھی دی شیطان نے. وہ کہتا ہے کہ اللہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے جب اس کو حکم دیا اس نے منع کیا. کہتا ہے کہ تو نے ان کو تو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, میں تو ان سے بہتر ہوں. حالانکہ ایک بہت ساری دلیلیں ہیں کہ مٹی آگ سے افضل قرار دی گئی ہے. ایک مثال ہے, اگر مٹی کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ مٹی کو نہیں جلا سکتی, لیکن اگر آپ آگ کے اوپر مٹی ڈال دیں گے تو آگ بجھ جائے. یہ بات بھی تو بہت ساری دلیلیں علماء نے دی ہیں. اس کی وہ دلیل ویسے کمزور تھی. بہرحال یہ کہ شیطان کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا ہے, انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا ہے, فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا ہے. تو آج ہم جنات کے بارے میں سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جنات کا وجود بھی ہے اور جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور عقیدہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بعض جنات کو, سب کو نہیں بلکہ بعض جنات کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. بھائی فرشتوں کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا نا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. اسی طرح سے بعض جنات کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. زیادہ تر یہ مختلف جانوروں کی شکل میں آ جاتے ہیں, سانپ کی شکل میں, چوہے کی شکل میں, مختلف شکلوں میں آتے ہیں. تو جانوروں کو چھیڑنا نہیں چاہیے ویسے. بلا وجہ اب آپ چھیڑنے جائیں اور اس میں کوئی جن چھپا ہوا ہو پھر تو آپ کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ آپ کو بڑی ایک ایسی بات بتا دی ہے کہ اب جو تنگ کرتے تھے نا, اب ایسا نہ ہو کہ وہ جن ہو اور پھر آپ نے اس کو تنگ کیا, پھر وہ آپ کو کوئی زیادہ. ایسے واقعات ہوئے ہیں شاہ صاحب. دیکھیں جانوروں کو ویسے ہی مارنا, وہ جن ہو یا نہ ہونا, اسی لیے ویسے منع ہے. لیکن آپ کو یہ بھی خوف رکھنا ہے کہ چلیں اگر ایسے بے ضرر جانور ہوا تو آپ نے اسے مارا, پتھر مارا, بلی بھاگ گئی, لیکن اگر بلی کی شکل میں جن ہوا تو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے تو خواہ میں کسی کو چھیڑے ہی نہیں. آپ ویسے بھی منع کیا گیا ہے. اچھا ایک کام یوں ہو سکتا ہے, جیسے گھر میں آپ نے مچھلی بنائی, مچھلی بناتے تو ایک جانور آ جاتا ہے. کیا ہے وہ جانور جب مچھلی بنتی ہے؟ کون سا ہے؟ بلی. ایسا ہے تو بعض بچے مچھلی کھا رہے ہیں, اب بلی کا بھی دل چاہ رہا ہے, اب وہ آ گئے, اب اس کو بھگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں. بعض بچے مارتے ہیں, اسے مارتے ہیں, چپل سے اٹھا کے اس کو بھاگ, چپل اس کے لگ جاتی ہے. اچھا اگر بلی کو آپ نے بھگانا ہے تو یوں بھی جا سکتی ہے, وہ اس کے تھوڑے قریب گئے وہ چلی جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی ڈنڈے سے یا کسی چیز سے مار رہے ہیں تو یہ اچھا
نہیں ہے. بس چیٹیوں کو مارتے ہیں, چیٹیوں کو. آپ کے جسم پہ چڑھ گئی, اگر آپ یوں اٹھائیں گے اور یوں مسل دیں گے اس کو تو یہ اچھا کام نہیں ہے. آپ پھونک مار دیں. کیا پھونک مار دے. ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ چیٹی چڑھ گئی, سراج صاحب کس طرح اتاریں گے؟ پھونک ماریں گے تو وہ اتر جائے گی. اتر جائے گی. تو پھونک سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں, تو مارنے کی ضرورت. یہاں پر ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا امیر اہل سنت کے حوالے سے, چیونٹیوں کے حوالے سے. آپ الحمدللہ ہماری بہترین رہنمائی کرتے ہیں امیر اہل سنت. تو آپ کا ایک واقعہ لکھا تھا غالباً فیضان سنت میں ہی میں نے پڑھا تھا, ابتدا میں جو پرانی فیضان سنت ہوا کرتی تھی, کہ کوئی اسلامی بھائی کیلے لے کر آئے تھے, بہت پہلے کی بات ہے تھیلی. تو اس کے اندر جب آپ نے دیکھا نا تو کچھ چیونٹیاں موجود تھیں. آپ تھوڑا سا محتاط ہو گئے, تھوڑی سی آپ افسردگی کے عالم میں آ گئے کہ یہ چیونٹیاں لگتا ہے کہ جہاں سے آپ یہ لے کر آئے نا وہاں سے یہ بچھڑ گئی ہیں اور بہت بے چین ہیں. اب ان کا کیا کریں؟ فرمایا وہیں جا کر ان چیونٹیوں کو چھوڑ کر آؤ جہاں سے آپ یہ کیلے لے کر. کتنا احتیاط ہے نا, کتنا احتیاط سکھا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ہمارے الحمدللہ مرشد ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں, بلا ان وجہ کو فالو کرنا ہے, چیونٹیوں کو نہیں مارنا ہے. مختلف چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ہم نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے پیارے بچوں, تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو بہت ساری اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ایک اہم ترین جو مخلوق ہے وہ جنات بھی ہیں, جن پر ایمان رکھنا ضروری بھی ہے. تو ہم نے پہلا عقیدہ کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے, اللہ پاک نے جنات کو آگ سے پیدا ہے. ویری گڈ, بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا عقیدہ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ جو شکل چاہیں بن جائیں. یہ اللہ پاک نے ان کو طاقت دی ہے. دیکھیں ایسا ہے نا کہ ہم ان کو جنات کو نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن جنات ہمیں دیکھ سکتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں طاقت دی ہے. جنات کو اللہ پاک نے دنیا میں یہ طاقت دی ہے کہ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے. ظاہر ہے اللہ پاک کی اس میں حکمت ہے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے, یہ اللہ پاک کی حکمت ہے, اور اللہ پاک کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے, لیکن ان پر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اچھا تیسرا جو ہمارا عقیدہ آج ہم نے پڑھا ہے, لکھا ہوا ہے, وہ یہ کہ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں. یعنی انسان کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ نارملی ایج ہے 50 ایئرز ہے, 60 70 ایئرز ہے, یعنی 100 کے آس پاس اوپر نیچے وہ تقریباً انتقال کر جاتا ہے انسان. لیکن جنات کی جو عمریں ہیں نا بہت طویل ہوتی ہیں, ان کی اولادوں کا سلسلہ بھی بہت ایک طویل ہے, اور اللہ پاک کی یہ جو مخلوق ہے اس میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں. اچھا یہ طویل لمبی, یعنی ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں, ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اہم ترین بات ہے, دیکھیں انسانوں میں آپ کو کفار بھی ملتے ہیں, مسلمان بھی ملتے ہیں, عاشق رسول ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں, مختلف قسم کے ہیں نا, اولیاء کرام ہیں, اللہ پاک کے نیک بندے ہیں. تو جنات میں بھی یوں ہی ہوتا ہے, جنات میں صرف نبی نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھیں. اس میں بھی ولی ہوتے ہیں. ہاں جنات میں نبی نہیں ہوتے, لیکن جنات میں شریر بھی ہوتے ہیں. جنات شیطانی کرنے والے ہیں, شیطانی کرنے والے, دوسروں کو تنگ کرنے والے, نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں, لوگوں کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں, لوگوں کے پیسے اٹھا لیتے ہیں, لوگوں کے اندر گھس کر ان کو تنگ کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اچھا نیک جنات بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عبادت گزار بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو جس طرح سے دینی حوالے سے انسانوں میں آپ کہہ لیں کہ مختلف کیٹیگریز ہیں, یوں ہی جنات میں بھی مختلف کیٹیگریز پائی جاتی ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جنات میں شریروں کی تعداد زیادہ ہے, یعنی شریر شیطانی کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. جنات میں شریر جو جن ہے نا ان کی تعداد زیادہ ہے, اور انہی کو شیطان کہا جاتا ہے. یعنی جنات میں جو شریر جنات ہوتے ہیں نا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حمزہ آپ نے کچھ نظر سننے میں نہیں آیا کچھ. جنات میں جو شریر ہوتے ہیں نا جنات, ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں. اچھا یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں یہ بچہ تو شیطان کی طرح ہے, شرارتیں کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی بچوں کو کہہ دیا اس طرح شیطانیاں نہیں کرو. شیطان یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو, تو وہ شیطانی کام کہلاتے ہیں. جو گناہ کے کام ہے نا
وہ شیطانی کام کہلاتے ہیں، لیکن ان کو کرنے والے کو شیطان نہیں کہنا۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کو کافی ساری باتیں بتائیں کہ قرآن پاک کے ادب کے بارے میں بتایا، یہ سوالات بھی ہم نے آپ سے پوچھے، پھر ہم نے جنات کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں بچوں؟ بہت طویل، طویل کیا ہوتی ہیں؟ لمبی، لمبی، اور یہ کس چیز سے بنے ہیں؟ آگ، اللہ تعالیٰ ان کو کیا طاقت دی ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ شانی صاحب۔ جو شکل چاہے وہ بن جائے، جی شانی نے اچھا جواب دیا، کیا طاقت دی ہے بچے؟ جو شکل چاہے وہ بن جائے، کیا کیا بن سکتے ہیں یہ؟ جانور، جانور، سانپ، بلی، گائے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں یہ؟ شیر، بکرا، بکری، سارے جو ان کے جانور ہیں پسندیدہ وہ سب نام لے رہے ہیں، تو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کیا بات کر رہے ہیں۔ میرا نام غلام دستگیر ہے اور میں اسلام آباد گولڈا شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ سیکھنے والے کو متعلم اور سکھانے والے کو معلم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی تعلم، معلم، متعلم، یہ اصل میں ہمارے پنجاب کا اسٹائل ہے۔ گولڈا شریف سے کال کر رہے تھے ماشاءاللہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہر ہے، تو معلم اور متعلم ماشاءاللہ اچھے انداز پر کال آپ نے ریکارڈ کروائی ہے، لیکن درست یہ ہے کہ معلم اور متعلم، ٹھیک ہے، معلم، سکھانے والے کو معلم، سیکھنے والے کو متعلم۔ بچے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کال ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد ریحان اطاری ہے، ریحان اطاری، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ جی قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں۔ گڈ گڈ، بہترین ریحان صاحب، کل بھی کال کیجئے گا، پرسوں ہمارا پروگرام آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کال کرنی ہے آپ نے۔ ایک اور کال دیجئے۔ میرا نام یشفا ہے، میں لاہور سے بات کر لاہور والے آ گئے رہی بھائی ہوں۔ اب تو۔ یہ سوال کا جواب یہ ہے، قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ بہترین، ماشاء اللہ، گڈ گڈ، بہترین۔ ایک اور کال شامل کریں۔ میرا نام علینا اطاریہ ہے، میں کہرور پکا سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب، قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ 30 پارے ہیں۔ مدنی چینل ہمارا ہمارا چینل۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں جی۔ میرا نام محمد عبدالمعید اطاری ہے، میں سیال کوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے، قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ جی، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ دو کال دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ یوسف بھائی کی طرف بڑھیں گے جی۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کنیز فاطمہ نے بڑے اچھے انداز سے جواب دینے کی کوشش کی، ماشاء اللہ۔ ایک اور کال دیجیے۔ میں عبید اللہ بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے۔ آج کے سوال کا جواب ہے، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یوسف بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ پورے پاکستان سے کالز آ رہی ہیں، مختلف شہروں سے، بیرون ملک سے بھی آ جاتی ہے، گولڈا شریف اور پھر شیخو پورہ، اسلام آباد، ایسے شہر ہیں جو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ جی یوسف بھائی کس طرح اپنے موضوع کو سمیٹیں گے آپ؟ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے جنات کے بارے میں کچھ باتیں سیکھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ چونکہ اس میں شریر جنات زیادہ ہیں نا، تو ان کے شر سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق خاص ان کا تذکرہ ہے اس میں، تو ہمیں چاہیے کہ سورۃ الناس میں بالخصوص ان کا تذکرہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس بھی پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں۔ اس سے اس شریر مخلوق سے اللہ پاک جو ہے ہماری حفاظت فرماتا ہے، اور خامخواہ میں کوئی اس طرح کی کسی ویران جگہ پر نہ جائیں کہ جس سے ہمیں کوئی اندیشہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی ضرر نقصان پہنچ جائے، تو ایسی کوئی صورت نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس وغیرہ پڑھ کر سوئیں تو اپنے اوپر دم کر لیں، کہیں پر گھر سے باہر نکلیں تو پڑھ لیں، تو اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اچھا کچھ کمنٹس ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ حافظ طاہر نصیر چشتی سے کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، مدنی چینل زندہ باد۔ یہ ہو سکتا ہے زندہ باد کیسے؟ بالکل، ٹھیک ہے، مدنی چینل زندہ زندہ باد۔ اچھا پھر یہ
فضیل رضا کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں بچے بڑے سب آپ کے پروگرام کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، بالخصوص بچوں کی محفل نعت تو مدینہ مدینہ ہے، اب بس شروع ہونے والی ہے۔ بچوں آپ جلدی آپ نعت ریکارڈ کروانا شروع کر دیں۔ مدینے کی آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، اور حسان بھائی کی تو کیا باتیں چلیں، یہ میں ان کے سامنے کمنٹس پڑھتا ہوں۔ اچھا اور بھی ہیں، محمد ناصر بھائی کچھ نعت کی ابھی سے فرمائشیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کڈس مدنی چینل ہمارا، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام رسول آپ کے مسائل آپ کے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ غلام رسول کے کچھ ہیں وہ جو آ رہے ہیں، جو اینیمیٹڈ ہمارے خاکے ہیں، اور یہ سیگمنٹ آپ کا دیکھا جا رہا ہے، بچے اس کو بھی پسند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے۔ جی یوسف بھائی، اب یوسف بھائی کے جی کیا کہیں گے؟ مجھے آیت الکرسی آتی ہے۔ آیت الکرسی آتی ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی، آیت الکرسی نہیں ہے، آیت الکرسی، آیت کرسی کیا کہیں گے؟ آیت تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یوسف بھائی کیا کہیں گے؟ اب ہم کس طرح رخصت کریں گے یوسف بھائی کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا ختم، اختتام۔ اب بڑھیں گے ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے محفل نعت۔ اچھا یہ شروع ہو گیا ہے، اور میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں نے بڑے اچھے اچھے کمنٹس ہمیں بھیجے ہیں کہ پروگرام کے حوالے سے۔ فضیل رضا یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی محفل نعت بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ بچوں کی محفل نعت جو ابھی شروع ہو چکا ہے ہمارا سیگمنٹ، تو آج ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے بچے آ گئے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ، اس کو رکھ دیجئے۔ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، زبردست۔ چلیں جی، اب ہم پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بالخصوص بچوں کی محفل نعت تو مدینہ مدینہ ہے، مدینے کی آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ اور حسان بھائی کی تو کیا بات ہے، حسان بھائی آپ کے بارے میں اللہ پاک ان کو سوز و گداز میں، ان کی سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاری یہ کہہ رہے ہیں محفل نعت پھلے پھولے اور مزید بڑھے، ماشاءاللہ یہ اس سیگمنٹ کی تعریف ہو رہی ہے۔ محمد ناصر اتاری سے یہ نعت سنا دیں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے نا۔ اچھا انس اتاری کی آواز میں یہ نعت سنا دیں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے۔ ماشاءاللہ انس اتاری بہت اچھا پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں عارف حسین، واہ کیا بات ہے، کڈس مدنی چینل کی میرا فیوریٹ سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو پسند آیا۔ بچوں کی محفل نعت میں میری فرمائش ہے جیسے میرے سرکار ہیں، یہ ہم نے پڑھی ہوئی تھی پچھلے دنوں، غلام رسول، اور یہ ان کو سیگمنٹ اچھے لگتے ہیں، کڈس مدنی چینل۔ تو آج بھی بڑی تیاری سے آپ لوگ آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم نے کل بیٹھ کے مشورہ بھی کیا تھا کہ اس سیگمنٹ کو مزید ہم کس انداز سے اچھا کر سکتے ہیں، طرزیں کیا ہوں، ایسے ایسے کلام پڑھیں جو کہ کم پڑھے جاتے ہیں، بچوں کے پسندیدہ کلام کون سے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کل بیٹھے تھے اور ایک مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، اور اس میں ہم نے کچھ کلام ڈیسائیڈ کرے کہ آئندہ ہم آپ لوگوں کے لیے کون کون سے کلام لے کر آئیں۔ یہ سیگمنٹ آپ شروع ہو چکا ہے، آپ بھی محفل نعت کا حصہ بنیں اور ہمارے پیج کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجئے، زیادہ شیئرنگ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کون شروع کر رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ غفران صاحب سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غفران صاحب کو آپ دیں، آج مناجات سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر شان کریمی
دولت عطا کر، جو مفلس ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آمین آمین، ماشاء اللہ۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ دعا کا جو انداز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناجات۔ تو ماشاءاللہ مناجات سے ہم نے سٹارٹ کی۔ حمد باری تعالیٰ بھی ہم شامل کریں گے۔ بچوں کی محفل نعت ہے، اگر ابھی سے بچوں کو نعت پڑھنے کا شوق ہو گیا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ گانے کیا ہیں، یہ کیا ہیں، یہ نغمے وہ نغمے، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے پڑھیں تو یہی بچے اچھے ہیں۔ ابھی سے ان کی عادت میں آ جائے گا نا، صرف نعتوں میں ہی رہیں گے، آپ اس طرف جائیں گے نہیں۔ ابھی تربیت کرنے کا بہت خاص وقت ہے چھوٹے بچوں کی۔ اگر چھوٹے بچے ابھی سے محفل نعت کے شوقین ہو جائیں گے تو پھر بڑے ہو کر جو ہے، ایک بچے کی اگر اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ ایک خاندان کی اصلاح ہو گئی۔ آگے چل کے یہ چھوٹے ہیں، پھر ان کا بھی خاندان بنے گا، کنبہ بنے گا، دادا بن جائیں گے یہ، ٹھیک ہے؟ پھر دادا ہوں گے، اگر دادا کی اچھے انداز سے تربیت ہوگی تو پورا خاندان اچھے انداز سے چلتا رہے گا۔ تو چھوٹے بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹے بچیوں کی تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو حمد باری تعالیٰ انشاءاللہ شامل کریں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ڈلے، سر سے طوفان پر میں ڈلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ڈلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں دونوں جگہ، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حمد باری تعالیٰ و مناجات ہم نے شامل کی. کچھ کالز کی جانب بھی بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ بچے ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں، کس انداز سے سنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کون سے کلام کی تیاری ہے؟ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی میری خیرات نہ پوچھے. ماشاءاللہ. اور پھر مجھے مدینے کی دو اجازت. مجھے مدینے کی دو اجازت. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کیا کلام سنا رہے ہیں. جی میرا نام محمد ریحان اشرف ہے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھ ڈالا، الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایک اور کال دیجیے. میرا نام مکی اختر ہے. مکی. میں آج آپ کو یہ نعت سناؤں گا. میری الفت مانی سے یوں ہی نہیں، میرے آقا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب کیسے نہ کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ نعت پڑھتا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ کم آئی ہے آواز. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی میں محمد فیضان انصاری جی فیضان صاحب. کینٹاٹک سے بات کر رہا ہوں. مجھے اسلام اور کے سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. میں آج سلسلے میں آپ کو نعت سناؤں گا. سنا دیجیے. حاصلوں کو تکلف ہے سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے، قافلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کر آپ نے کلام سنایا. اب ہم کچھ بچوں کی تعریف فرمائیں اور ایک سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں. کوئی ایک ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو حج. کون سنائے گا؟ مائک دیجیے بھائی. اب دیکھتے ہیں کہ کون سا شعر سنانے جا رہے ہیں. جی میرے بچے. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. ماشاءاللہ زبردست. یہ ہے کہ آپ نے ایک نمبر حاصل کر لیا. اب دوسرا میں آپ کو لفظ دینے جا رہا ہوں. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو صبح یا صبح. جی آپ کی جانب آئیں گے. آپ نے پہلے ہاتھ بلند کیا. دے دیں مائک دیں. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے پاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. میں گدا تو بادشاہ کر دے پیالہ نور کا، میں
اللہ 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 اللہ. شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو سفر. آسان. اچھا چلیں آپ. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو رمضان. انس صاحب. اچھا. ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا اب ایک کلام ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور کچھ کالز بھی آپ ریکارڈ کروائیے، پھر انشاءاللہ کلام کے بعد کال سی جانے پڑیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان. ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن نام نبی پھر نام نبی ہے. نام نبی کی بات نہ پوچھو. نام نبی پھر نام نبی ہے. نام نبی کی بات نہ پوچھو. نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جنا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. بس نام محمد نام نبی پھر نام نبی ہے. نام نبی کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو.
والد ہمیں صرف اتنا کہوں گا، جاگو اٹھا عشقوں کا مقدر، خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگو اٹھا عشقوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو، یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو، منگتے ہیں خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ بچے کلام سنا رہے ہیں، آپ مجھے امید ہے کہ آپ بھی بچے اپنے گھر میں جو اس کلام میں شامل ہوں گے۔ اب کچھ بچوں کی کالس کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچے ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں۔ جی میرا نام علی حسن اطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ لاہور سے میں آج آپ کو نعت سناؤں گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نسیم، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، آمین 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 آمین۔ جی ایک اور کال دیکھتے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں، شہر کا نام بھی بتانا ہے، اپنا نام بھی بتانا ہے، تو دیکھیں تو کس شہر کے بچے آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ کلام میں شامل ہو رہے ہیں۔ جی کچھ کال دیجیے۔ میں اسماء اطاریہ ہند سے بول رہی ہوں۔ پیارے عابد انکل، میں آج آپ کو ایک کلام سناؤں گی۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ احمد رضا بڑا جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے، ماشاء اللہ۔ ایک اور کال دیں۔ میرا نام غلام رسول ہے، مجھے اسلام پور ٹیرس بہت اچھا لگتا ہے، میں ہند سے بات کر رہا ہوں، میری عمر 8 سال ہے، میں آج آپ کو نعت سناؤں گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی یہ تو کچھ کالس وغیرہ کے ذریعے ہم نے نعتیں آپ سے سنی، اب کچھ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز آئی ہیں جس میں بچے نعت وغیرہ پڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ویڈیو ہے۔ جی دکھائیے کچھ۔ واہ بھائی واہ، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دیکھا آپ نے، اور وہ امام شریف سجائے ہوئے اور اللہ اللہ پڑھ رہے تھے، یہ اچھی بات ہے۔ اس قسم کی ویڈیوز آج ہمارے پاس آئیں تو ہم نے کچھ جو سلیکٹ ہو سکیں ان کو چلانے کی کوشش کی۔ پیارے بچوں، آپ اپنی ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں کچھ کمنٹس کی طرف آ رہا ہوں کہ جو لوگوں نے بھیجے ہیں۔ ماشاءاللہ محمد احمد بھائی کہہ رہے ہیں قرآن پاک کا ادب، وہ جو ہم نے یوسف بھائی کے سیگمنٹ کی، قرآن پاک کا ادب، قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے، قرآن پاک کو اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، قرآن پاک کو
ऊंची आवाज़ से पढ़ना चाहिए, कुरान पाक की तरफ पीठ नहीं करना चाहिए। मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। अच्छा जी, एक और कह रहे हैं मोहम्मद अहमद भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए, आमीन आमीन। ये राजा अली अयाज साहब कह रहे हैं मौला करम हो, बहुत हम पढ़ी आपने माशाअल्लाह, उसका कमेंट्स आया कि मेरे मौला करम हो करम, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सब बच्चों को सारी उम्र नाते सुनते पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, फिर इसी तरह कह रहे हैं फैसल खान कह रहे हैं माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, राजा अली साहब कह रहे हैं वैसे ये टाइम नींद का है, तो सोइएगा नहीं। राजा भाई कह रहे हैं वैसे ये टाइम नींद का है, लेकिन प्रोग्राम इतना अच्छा है कि हम नींद छोड़कर प्रोग्राम देखने को दिल चाह रहा है इनका, तो माशाल्लाह नींद नहीं कर रहा है लेकिन प्रोग्राम देख रहे हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, अमीर अल सुन्नत जिंदाबाद, ये इन्होंने लिखा। फिर कह रहे हैं मोहम्मद अहमद भाई मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा इंशाल्लाह ये कलाम हम शामिल करेंगे। अभी हमारे प्रोग्राम में ये सेगमेंट जो है बच्चों की महफिल नात का वक्त इख्तिताम हुआ, तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है प्यारे अंबिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम आपको अंबिया इकराम के बारे में बताते हैं। किनके बारे में? किसी भी एक अंबिया इकराम का हम ख़ास तौर पे जिक्र करते हैं। आज भी बड़े प्यारे नबी का हम एक ज़िक्र लेकर आए हैं। अच्छा, कुछ सूरतें ऐसी हैं कुरान पाक में, माशाल्लाह यहाँ पर हाफिज बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं, 6 सूरतें ऐसी हैं जो कि नबियों के नाम पर हैं। वो कौन कौन सी सूरतें हैं, कौन बच्चा बताएगा? कुरान पाक में 6 सूरतें ऐसी हैं कि जो अंबिया इकराम के नाम पर हैं। जी गुफरान साहब, कोई भी आप सूरत का नाम बताएं, 2 सूरतों के बारे में बताएं, माइक दें जी। सूरह हूद। सूरह हूद, ठीक है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर। सूरह इब्राहिम। सूरह इब्राहिम, 2 हो गई, ठीक है। और कोई 2 और आ रहे हैं जहन में आपके? सूरह हूद हो गई, सूरह इब्राहिम 2 हो गई। जी प्यारे बच्चों, ये 6 सूरतें जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें से आप कोई भी 2 सूरतें के नाम बताएंगे कि वो कौन सी सूरतें जो अंबिया इकराम के नाम पर हैं। ये भी मालूम होना चाहिए। कुरान पाक में टोटल 6 सूरतें ऐसी हैं जो अंबिया इकराम के नाम पर हैं। जी जी, आप और ध्यान में आया? चले मैं कुछ सुनाता हूं आपको, फिर आपने इसकी धुलाई करनी है। नंबर 1 सूरह यूसुफ। नंबर 1, जोर से आवाज चाहिए बच्चों। नंबर 1। नंबर 2 सूरह यूनुस। नंबर 2 3 हूद, सूरह हूद। नंबर 4 सूरह इब्राहिम, सूरह इब्राहिम। नंबर 5 सूरह मोहम्मद। नंबर 6 सूरह नूह। तो प्यारे बच्चों, आपने ये 6 सूरतों के नाम याद कर लेना है। कुरान पाक में कितने ऐसे अंबिया इकराम के नाम पे सूरतें हैं? ऐसे कितने? 6। अब वो कौन कौन से नाम है? एक और कोई बच्चा सुना दे मुझे, आप दें, इनको माइक दें। सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ 1। सूरह यूनुस। सूरह, यूं नहीं करें, सूरह नहीं है, सूरह यूनुस 2। सूरह यूनुस 2 हो गए। 3 सूरह हूद। सूरह हूद 3। एक सूरह नूह। सूरह नूह, सही बता रहे हैं ये, माशाअल्लाह भाई। सूरह मोहम्मद। सूरह मोहम्मद। एक और रह गई बच्चे, वो मैं भूल गया। वो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन आपने 5 नाम बताए। सूरह इब्राहिम। सूरह इब्राहिम, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बताइए कुरान पाक में कितनी ऐसी सूरतें जो अंबिया इकराम के नाम पर हैं, और उनमें से कोई भी 2 नाम सुना दें हम, या 1 सुना दें, या 6 सुना दें, तो मदीना मदीना गुड हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो जो बच्चा 6 नाम सुनाएगा उसको हम अच्छे अंदाज से शाबाश देंगे। तो ये 6 नाम जो हमने आपको बताए, इसमें से आप कोई भी 2 नाम बता सकते हैं, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, 6 नाम। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम अंबिया इकराम के बारे में इस सेगमेंट में सुनते हैं। आज यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे। किसके बारे में? यूसुफ अलैहिस्सलाम के। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताइए वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए थे? जोर से, जोर से सब मिलकर बोले, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं? अच्छा जी, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनको अल्लाह पाक ने असा, लाठी का मौजज़ा दिया था? आप बताइए जोर से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये कोई बच्चा बता दे वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनको आग में डाला गया था, लेकिन आग उन पर ठंडी और सलामती वाली हो गई?
आप बताओ, इनको दो माइक। जी, देखते हैं कि ये क्या बताते हैं। कौन से नबी? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज कौन से नबी अलैहिस्सलाम का हम जिक्र करने जा रहे हैं? यूसुफ अलैहि। कुछ लोग कहते हैं हम ये बुजुर्ग हैं, ये अंबिया इकराम हैं, हम इनकी सीरत पे रोशनी डालेंगे। क्या कहते हैं? हम इनकी सीरत पे रोशनी डालेंगे। ये जुमला मजेदार नहीं है, बल्कि यूं कहना है इनकी सीरत से रोशनी हासिल करेंगे। ठीक है जी, इनकी सीरत रोशनी है, जो चीज़ रोशन हो उस पर क्या आप रोशनी डालेंगे, और हम हैं ही क्या, तो इनकी सीरत से रोशनी हासिल करेंगे। यानी कुछ बातें हम आपको बताएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहिब का नाम ये मालूम है? ये थोड़ा मुश्किल हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ये भी नबी हैं। कौन है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम जोर से बोलेंगे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हजरत राहिल। क्या? राहिल। ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, हजरत यूसुफ अला नबीना वाले सलातो वस्सलाम के जो भाई थे उनकी तादाद है 11, 12 आप थे। यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे। कितने? 12 से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है बहुत हसीन और जमील थे, खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत निहायत ही खूबसूरत थे। ठीक है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वक्त के बादशाह रहे। आप बादशाह भी बने, आप थे ही बादशाह। और आज हम आपको कुरान करीम का एक किस्सा सुनाएंगे जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि आसमान में जो तारे होते हैं ना, तारे 11 सितारे उतरे हैं और उनके साथ चांद और सूरज भी उतरा है, और इन सब ने आपको सजदा किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब जुम्मे की रात को देखा, और ये रात शब कदर की रात थी। जी, क्या कहेंगे आप? पूछ रहा थी, अभी आपने कुछ कहा था ना सीरत, उसका मतलब क्या? अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है। सीरत यानी इनकी जिंदगी के मुतालिक। क्या? इनकी जिंदगी के मुताबिक। ठीक है, इनकी जिंदगी के मुतालिक इनकी जिंदगी में क्या क्या बात आई। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो अपने टीचर से, अपने बड़ों से वो बात पूछनी चाहिए। अच्छा, ये कौन सी रात थी प्यारे बच्चों? शब कदर थी, जिस रात आपने ये ख्वाब देखा। इस वक्त आपकी उम्र जो है, इसमें कई रिवायतें आई हैं। एक रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक थी 12 साल, एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र मुबारक थी 7 साल, एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र मुबारक जो थी 17 साल थी। कितने सितारे थे? 11। और इसके साथ किस किसने? चांद और सूरज। अच्छा, ये एक ख्वाब था। अच्छा, जब ये ख्वाब आप अला नबीना वाले सलातो सलाम ने देखा तो अपने वालिद साहब से इसका तस्करा किया कि बाबा जान, और आपके बाबा जान कौन है? वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम। गुड। आपने जब ये तस्करा अपने वालिद साहब से किया तो वालिद साहब ने फरमाया कि बेटा, ये जो ख्वाब आपने देखा है कि 11 सितारे उतरे हैं, चांद और सूरज उतरा है और सजदा किया है, आपने इसका जिक्र, इसका तस्करा अपने भाइयों से नहीं करना, क्योंकि आपके जो 11 भाई थे वो आपसे हसद करते थे, आपसे जेलिस थे। यानी आपको जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी उससे हसद करते थे कि इनको मिला, हमें क्यों नहीं मिला, तो आपसे जेलिस होते थे। फरमाया बेटा, इस बात का जिक्र, ये ख्वाब है, क्योंकि वो इसकी ताबीर निकाल लेंगे और फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। पूरा एक किस्सा है, इंशाअल्लाह ताला ये बात के प्रोग्राम में आप शामिल सुनेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपके साथ क्या क्या मामला किए। तो आपके वालिद साहब ने आपको मना फरमा दिया। अच्छा, इससे एक बात हमें एक सीखने को ये मिली कि अगर ख्वाब जब आप कोई देखें तो उसका तस्किरा जो है वो आपने सबसे नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, अगर कोई आपसे हसद करता है तो फिर वो हसद करेगा, हो सकता है आपके लिए फिर कुछ उल्टी सीधी प्लानिंग शुरू कर दे, तो आपने ख्वाब का तस्किरा सबसे नहीं करना है। अच्छा ख्वाब देखें, बेहतरीन किस्म का ख्वाब देखा। अच्छे ख्वाब क्या होते हैं वैसे? अच्छे ख्वाब ये है, जैसे माइक जैसे चलें, फिर इनके बाद जैसे आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा ख्वाब क्या है मेरे बच्चे? जैसा कि ख्वाब में आया हम मदीने गए। हाँ, ख्वाब में आया हम मदीने गए हैं, ये अच्छा ख्वाब जी। अब इनको दें, ये अच्छा ख्वाब क्या होता है तो खोल दें जी। दूसरा माइक है, ये माइक है, ऑन है। चलें जी, बताइए, आप मुझे बताइए। अच्छा ख्वाब मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैं अभी कुछ और सोच लें जी। अच्छे ख्वाब जब आप देखें, जैसे मक्का शरीफ देख लिया या मदीना शरीफ देख लिया, बगदाद जा रहे हैं, अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत कर ली, ठीक है, ऐसा करम हो गया, ये भी दुआ मांगा करें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। वो शेर है ना, कौन सा है,
حاجی مشتاق اتاری پڑھا کرتے تھے بار بار، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو کیا بات ہے جی۔ اچھا خواب یہ ہوا جیسے ہم جنت میں چلے گئے، اوہو جی، جنت کے بیچ میں ہمارا ایک گھر بن اوہو گیا، یہ ہوتا ہے اچھا۔ جی، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ جنت میں چلے گئے، جنت کے اندر گھر ہے، تو یہ پورے خواب دیکھیں تو آپ نے نہیں کرنا۔ اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر ایک فرمان میں شامل کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت کرتا ہو، اگر ایسا خواب دیکھا جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ یعنی اگر آپ نے خواب برا دیکھا ہے اور آپ نے تذکرہ کسی سے کر دیا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اگر برا خواب دیکھا ہے تو آپ نے بائیں جانب کون سی ہوتی ہے؟ نام تو ہوگا، مائک میں بولیں، بائیں جانب کون سی ہے؟ الٹا، ٹھیک ہے، دائیں سیدھا، بائیں الٹا، تو بائیں جانب آپ نے 3 مرتبہ جو ہے تھتکار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ برا خواب دیکھا، بعض بچے ڈر جاتے ہیں، وہ ایک وظیفہ بھی ہے مدنی قاعدے میں بھی شاید لکھا ہوا ہے جی، ہاں تھتکار کر دیں 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خواب جو آپ نے برا دیکھا ہے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کچھ کالز کی جانب پہ پڑھیں گے، دیکھیں گے بچے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، آج جو ہم نے باتیں بتائیں انبیاء کرام کے بارے میں، اس سے بچوں نے کیا سیکھا۔ جی کچھ کال دیجیے۔ میرا نام ماجیہ اتاریہ ہے، میں میاں والی سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے پیارے حافظ انکل، میں آپ کو سوال کا جواب بتاتی ہوں۔ سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، سورہ نوح۔ کتنے نام بتائے؟ 6۔ واہ بہترین، ماشاء اللہ، گڈ گڈ، بہترین، جزاک اللہ خیر۔ جی آپ کا جواب درست ہے، ایک اور کال شامل کریں، ماشاء اللہ۔ اچھا، میرا نام محمد ارم ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو 2 سورتوں کے نام بتاؤں گا جو نبیوں کے نام پر ہیں، سورہ محمد، سورہ یوسف۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ارے آپ نے 2 نام بتایا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو پیارے بچوں، اب ہمارے سلسلے کا وقت ہوا ختم، اب ہم نعرے لگائیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو شامل کریں گے۔ چلیں آپ دونوں رک گئے، نعرے لگائیں گے ہر صحابی نبی۔ ان کو مائک دے دیں، جی مائک دیں۔ کون سے لگائیں گے؟ یہ دوسرا مائک لے لیں نا، آپ دوسرا مائک لے لیں، آپ زور سے بول رہے ہیں جنتی جنتی، ادھر ہی آئیے، اپنی جگہ پر آئیے، اپنی جگہ پر آئیے، آپ دوسرا مائک لے لیں، آپ کہیں گے جنتی جنتی، ٹھیک ہے جی، جلدی لیں، جلدی جلدی، ماشاء اللہ۔ اب چلیں جی، نعرے شروع کریں۔ جو بچے اسکرین پر ہیں اور یہاں پر ہیں، ہاتھ اٹھا کے زور سے کیا کہیں گے؟ جنتی جنتی، زور سے ہاتھ اٹھا کر جنتی جنتی، چلیں شروع، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ فاطمہ اور علی جنتی، حسن حسین حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، اور زوج نبی جنتی جنتی اور جنتی صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ پیارے بچوں، اس طرح ہمارا وقت جو اختتام ہوا، کل ہمارا پروگرام نہیں آ سکے گا کیونکہ کل جو ہے وہ سنڈے ہے۔ منڈے کو انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکیں گے، اسلام فور کڈ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگایا کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔